السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک حقیقی واقعہ کی بھیانک تصویر۔ ایک شخص اعلیٰ عہدے پر فائز سرکاری ملازم تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے۔ تینوں سونے کا چمچ منہ میں لیے پیدا ہوئے اور شاہانہ زندگی گزار رہا تھا کہ وقت تیزی سے گزرا اور اس کے نام کے ساتھ ریٹائرڈ لگ گیا۔ عہدے کی مدت ختم ہوئی۔ اب زندگی کا سفر انتہا کی طرف چل پڑا۔ بیٹوں نے باپ کے عہدے سے خوب لطف اٹھایا۔ کہتے تھے، ہمیں کیا فکر ہے، ہمارا باپ 22ویں گریڈ کا افسر ہے، ہمارے کام خود بخود بنیں گے، اور بنتے بھی رہے۔ ایک ٹیلی فون کال پر سب کچھ ان کے قدموں میں حاضر ہو جاتا تھا۔ پھر وہ دن آ گیا جب بیٹے یہ بھول گئے کہ یہی وہ باپ ہے جس کے نام اور عہدے کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے تھے۔ باپ کسی بیماری کی وجہ سے چلنے، پھرنے اور بولنے سے معذور ہو گیا۔ بیٹے کہنے لگے، اب تو باپ کی کمزوری دیکھی نہیں جاتی۔ ایک بیٹے نے کہا کہ باپ کی جائیداد اور مال کی تقسیم کر لیتے ہیں، نہ جانے کب وہ مر جائے گا۔ اب تو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ یہ ہمارا باپ ہے، کیونکہ جب دوست آتے ہیں تو سامنے یہ بوڑھا پڑا ہوتا ہے۔ چلو ایک نوکر ان کی خدمت کے لیے رکھ لیتے ہیں، جو مستقل ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خیال رکھے گا۔ 20,000 ماہانہ طے پایا۔ نوکر آ گیا اور اسی گھر کے ایک کمرے میں باپ کو فرش پر گدا لگا دیا گیا۔ نوکر کو کہا گیا کہ ان کا خوب خیال رکھیے، ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت نہ ملے۔ بیٹوں کی شادیاں ہو گئیں۔ ایک نے فرانس میں گرمی کی چھٹیاں گزارنے کا پروگرام بنایا، دوسرے نے لندن میں، جبکہ تیسرے نے پیرس میں، اور ہر جگہ اپنا تعارف 22ویں گریڈ کے افسر کے بیٹے ہونے سے شروع کرتے۔ نوکر کو تاکید کی گئی کہ ہماری 3 ماہ کے بعد واپسی ہوگی، تم ہمارے باپ کا خوب خیال رکھنا اور وقت پر ان کو کھانا دینا۔ نوکر نے کہا، جی اچھا صاحب۔ سب چلے گئے۔ وہ باپ اکیلا گھر کے کمرے میں لیٹا سانس لے رہا تھا، نہ چل سکتا تھا، نہ خود سے کچھ مانگ سکتا تھا۔ نوکر گھر کو تالا لگا کر بازار سے ڈبل روٹی لینے گیا تو اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ لوگوں نے اسے ہسپتال پہنچا دیا اور وہ کومے سے ہوش میں نہ آ سکا۔ بیٹوں نے نوکر کو صرف باپ کے کمرے کی چابی دے کر باقی سارے گھر کو تالا لگا کر چابیاں ساتھ لے گئے تھے۔ ملازم اس کمرے کو تالا لگا کر چابی ساتھ لے کر گیا تھا کہ ابھی واپس آ جاؤں گا۔ اب بوڑھا ریٹائرڈ سرکاری ملازم کمرے میں لاک ہو چکا تھا اور وہ چل پھر نہیں سکتا تھا، کسی کو آواز نہیں دے سکتا تھا۔ لہٰذا 3 ماہ بعد جب بیٹے واپس آئے اور تالا توڑ کر کمرہ کھولا گیا تو لاش کی وہ حالت ہو چکی تھی جو بیان نہیں کی جا سکتی۔ محترم قائرین اور سامعین،
عبرت کا مقام ہے۔ یہ واقعہ ہم کس طرح اپنی اولاد کے لیے حلال اور حرام کی پرواہ کیے بغیر ان کا مستقبل سنوارنے کے لیے تن من دھن کھپاتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ دولت اور جائیدادیں بنا کر اس کا مستقبل محفوظ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ یہ اولاد کل بڑھاپے میں ہماری خدمت کرے گی۔ اعلیٰ ترین غیر ملکی اسکولوں میں دنیاوی تعلیم دلواتے ہیں اور دین اسلام کی تعلیم دلوانے کو توہین سمجھتے ہیں، جس میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ والدین کی خدمت میں عظمت ہے۔ عصری تعلیم دیجیے، ضرور دیجیے، مگر ابتدائی اور ضروری دینی تعلیم سے بھی اولاد کو آراستہ کرنا نہ بھولیے، کیونکہ ہر انسان جو بوتا ہے اسی ہی کا پھل پاتا ہے۔ ہمیں سوچنے سمجھنے کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کیا تعلیم دلوا رہے ہیں، کہیں ہمارا حال بھی ایسا تو نہیں ہونے والا۔ ذرا سوچئے اور خوب سوچئے۔